زکات الذهب والفضة۔ اب تک یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان تھا، اب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 272، حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فیما دون المئتین من الورق صدقۃ فاذا بلغت مئتین ففیها 5 دراہم فإن زادت فبالحساب وليس فيما دون العشرين مثقالا صدقة فإذا بلغت 20 مثقالا ففيها نصف مثقال فما زاد فبالحساب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 200 سے کم چاندی میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 200 سے کم درہم اگر کسی کے پاس چاندی کے سکے ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب یہ 200 تک پہنچ جائیں تو اس میں 5 درہم لازم ہوں گے، جب یہ اس سے زیادہ ہو جائیں تو اسی حساب سے لازم ہو جائیں گے، اور 20 مثقال سے کم میں صدقہ لازم نہیں ہوتا یعنی سونا، اور یہ جب یہ 20 مثقال تک پہنچ جائیں اس کی تعداد تو اس میں نصف مثقال کی ادائیگی لازم ہوگی، اور جو اس سے زیادہ ہوگا وہ اسی حساب سے ہوگا۔ یعنی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، سونا 60 گرام ہو، چاندی 425 گرام ہو۔ اگر کوئی شخص 60 گرام سونے کا مالک ہو، یعنی موجودہ زمانے کے لحاظ سے سمجھیے 52.5 تولے چاندی ہو کسی کے پاس، یا 6.25-7 تولے قریب اگر کسی کے پاس سونا موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حدیث نمبر 273، حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال عفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الابل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فاذا رعت وجبت فيها الزكاة عن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والے اونٹوں جو شہر میں موجود ہوتے ہیں اور بکریوں جو شہر میں موجود ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں ان سے زکوٰۃ آپ نے معاف کی ہے، یعنی جو اونٹ جو جانور کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ چرنے لگیں یعنی جنگل کی گھاس چریں، سال کا اکثر حصہ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ وہ باہر کا چارہ کھا کر گزارا کرتے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح آپ نے گھروں، غلاموں، گھوڑوں، گدھوں، خچروں اور کپڑوں، یاقوت، زمرد وغیرہ پر زکوٰۃ معاف کی ہے جب تک کہ ان کی تجارت کا ارادہ نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کے پاس مکان ہو رہنے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سواری ہے خود اس کی سواری کے لیے، گھوڑا ہے سواری کے لیے، گدھا ہے سامان لانے لے جانے کے لیے، خچر جو گھوڑے اور گدھے کے درمیان ایک جانور ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ اسی طرح استعمال کے کپڑوں پر اور استعمال کے کپڑوں وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ اگر کوئی تجارت کی نیت سے کوئی پلاٹ خریدے، کوئی زمین خریدے یا مکان خریدے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ جب اس کا اچھا ریٹ آئے تو اس کو بیچ دے گا تو پھر اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ مکان ہو یا پلاٹ ہو یا گھر ہو بنا ہوا ہو یا خالی پلاٹ ہو۔ بہرحال تجارت کی جب نیت ہوگی سامان میں، ساز و سامان میں یا مکان میں یا دکان میں یا جانوروں میں، جو چیز بھی ہوگی تجارت کی جب نیت ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ 1 سال کے گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حدیث نمبر 274، حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لیس فی المال الذي تستفیدہ زکاة حتى يحول علیہ الحول منذ افدتہ فاذا حال علیہ الحول فزکہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ مال جو زکوٰۃ کے طور پر حاصل ہوا ہو جب تک اس کے حاصل ہونے کے بعد 1 سال نہیں گزر جاتا تب تک اس پر کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا شرط ہے اور نصاب کی مقدار میں رہنا بھی وہ سال گزرنے تک شرط ہے، نصاب کی مقدار سے اگر کم ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح سونے اور چاندی کا جو نصاب بتایا گیا ہے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور نصاب کی مقدار میں نہ ہو یعنی 60 گرام نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہو اور وہ 52.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے پاس
سونا بھی ہو اور چاندی بھی ہو اور دونوں بھی نصاب کی مقدار میں نہ ہو، لیکن اگر دونوں کو ایک تصور کر لیا جائے، مثال کے طور پر سونے کو چاندی تصور کر لیں یا چاندی کو تھوڑی دیر کے لیے سونا تصور کر لیں، جس کی وجہ سے کوئی ایک نصاب چاہے وہ سونے کا ہو یا چاندی کا مکمل ہو جاتا ہو، تو تب پھر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی کسی ایک نصاب کو مکمل مان کر۔ حدیث نمبر 275 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا كان لك دین وعليك دین فاحتسب بدینك وزکی ما فضل من الدین الذي عليك وزکی الدین الذي لك وان احببت الا تزکیہ حتى تقبضه كان لك ذلك۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب تم نے قرض لیا ہو اور تم پر قرض کی ادائیگی بھی لازم ہو تو تم اپنے قرض کا حساب کرو اور وہ قرض جو تم کو ادا کرنا ہے اس سے اضافی جو بھی چیز ہو تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اور تم نے جو قرض لیا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اگر تم چاہو تو اس کی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہ کرو جب تک کہ وہ قرض تمہیں واپس نہ مل جائے، تمہیں اس بات کا بھی حق حاصل ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض واجب ہو، کسی کا قرض وہ ادا کرنا ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کے 50,000 روپیہ ادا کرنا ہو اور اس کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی صرف 50,000 پر، جو قرض کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ جائے اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر اس وقت زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے یا رقم اتنی بچے جو نصاب کی مقدار میں نہ ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے اور وہ نصاب کی مقدار میں ہو، قرض کی رقم نصاب کی مقدار میں ہو، تو اب اس کو دو باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، یا تو وہ اپنے اس قرض کی رقم کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، قرض چاہے اس کو وصول ہو یا نہ ہو، یا اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے قرض کے وصول ہونے کے بعد وہ جتنے سال گزر چکے ہیں اتنے سالوں کا حساب رکھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو 1,00,000 روپیے بطور قرض دے اور وہ ادائیگی کے لیے 1 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا ٹائم لے، تو یہ جو رقم دیا ہے 1,00,000 مالک، اس پر زکوٰۃ فرض ہے 1,00,000 کی، اگرچہ کہ وہ 1,00,000 روپیہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو یہاں شریعت اس کو 2 باتوں کا اختیار دیتی ہے، اگرچہ کہ حقیقت میں وہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے لیکن اس کو واپس ملنے والا ہے، تو اس حساب سے وہ ہر سال 1,00,000 روپیے کی زکوٰۃ ادا کرے، چاہے قرضہ اس کے ہاتھ میں آئے یا نہ آئے۔ یعنی 3 سال کے بعد جب وہ قرض اس کو رقم واپس ملنے والی ہے تو 3 سال تک اس پر اس رقم کی زکوٰۃ فرض رہے گی، تو وہ اس رقم کی زکوٰۃ 3 سال تک ادا کرتا رہے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یا پھر وہ 3 سال تک اس رقم کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، جب وہ رقم اس کو واپس مل جائے، اس کا قرض جب اس کو واپس آ جائے تو اس وقت وہ ایک ساتھ 3 سال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ 2 باتوں کا اس کو اختیار ہے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ کی اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، یا پھر وہ رقم حاصل ہونے کے بعد ایک ساتھ جتنے سال بھی اس رقم پر گزر چکے ہیں ان کا حساب کر کے ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حدیث نمبر 276 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا یأخذ الزکاة من له 50 درہما ولا یعطاها من له 50 درہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص کے پاس 50 درہم ہوں، 50 چاندی کے سکے ہوں، تو وہ زکوٰۃ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس درہم ہو، یعنی جس کے پاس مال موجود ہو، 50 درہم ہوں، جس کے پاس 50 چاندی کے سکے ہوں، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جن کو زکوٰۃ دینا ہے ان کے لیے بھی شرائط ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں زکوٰۃ ان کے لیے بھی شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، نصاب کا ہونا یعنی مال نصاب کی مقدار میں ہونا، اور ملک مکمل قبضہ ہونا، مالک ہونا، اور مال کا حاجت اصلی سے زائد ہونا، یعنی جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے ہٹ کر ہونا، یہ شرائط ہیں۔ اور قرض دار نہ ہونا زکوٰۃ دینے والے کا، اگر وہ مقروض ہو اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی رقم نہ بچتی ہو تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے وہ کیسے ہونا ہے، وہ بھی شرائط ہے اس کے کہ صحت ادائی زکوٰۃ کی شرط کیا ہے. جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے مسلمان ہونا، وہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس کو مال کا مالک بنانا. اسی طرح وہ مالدار نہ ہو، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے. لہذا کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو بہرحال یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 50 درہم موجود ہوں، اتنی رقم موجود ہو جس سے وہ گزارا کر سکتا ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. حدیث نمبر 277. وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن زکاة الحلی فقال زکی للذهب والفضة ولا زکاة فی الدر والیاقوت واللؤلؤ وغیر ذلك من الجواہر. وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن مال الیتیم فیہ زکاة فقال لا. فقلت ان آل ابی رافع یروون عن علی رضی اللہ عنہ انہ زکا مالہم فقال نحن اہل البیت ننکر هذا. وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عما خرج من البحر من العنبر واللؤلؤ فقال لا شیء فی ذلك. فسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن معدن الذهب والفضة والرصاص والحديد والزئبق والنحاس فقال في ذلك الخمس. وسألته رضي الله عنه عن معدن الجوهر من الجزع ونحوه فقال رضي الله عنه لا شيء في ذلك. وسألته رضي الله عنه عن المكاتب عليه زكاة قال رضي الله عنه لا. وسألته رضي الله عنه عن الزكاة تجزئ للرجل أن يعطيها أحد من قرابته فقال رضي الله عنه لا يعطيها من يفرض له الإمام عليه نفقة. قلت ومن الذي يفرض له الإمام النفقة؟ قال رضي الله عنه كل وارث. وقال زيد بن علي رضي الله عنه لا تعطي من زكاة مالك القدرية ولا المرجئة ولا الحرورية ولا من نصب حربا لآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وسألت زيد بن علي رضي الله عنه عن تعجيل الزكاة قبل أن يحل وقتها فقال رضي الله عنه جائز. وسألته رضي الله عنه عن رجل له 100 درهم و50 درهما له 5 دنانير فقال في ذلك الزكاة. قال وإن كان واحد من هذين ينقص فلا زكاة في شيء من ذلك إلا أن يكون الأخير يزيد زيادة فيها وفاء نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة. وقال زيد رضي الله عنه لا يجزئ أن تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز أن تعطي أهل الذمة من صدقة فریضة. یہاں چند مسائل امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھے گئے، آپ نے ان کے جوابات دیے. ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا. عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں جیسے سونے چاندی کے جو نیکلیس، ہار، بالیاں وغیرہ جو پہنتی ہیں، ان کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سونے اور چاندی میں سے تم زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اگر سونے اور چاندی کے زیورات ہوں عورتوں کے پاس تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے. سونے کی زکوٰۃ، سونے کا اگر نصاب مکمل ہو تو سونے کی زکوٰۃ واجب ہے، اگر چاندی کا نصاب مکمل ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. مال رقم کی شکل میں اگر رقم کی شکل میں اگر مال موجود ہو اور نصاب کی مقدار میں ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں سونے کے نیکلیس، ہار، بالیوں اور دیگر چیزوں کی شکل میں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. البتہ در، یاقوت، موتی، ہیرے، جواہرات میں کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. سونے اور چاندی پر زکوٰۃ لازم ہے. عورتوں کے پاس جو استعمال کا جو زیور ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو وہ خود زکوٰۃ دے یا شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے، یا عورت اگر خود مکتفی ہے وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے تو اس پر بہرحال ہر صورت میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ فرض ہے. عورتوں کے زیورات میں، ان کے استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ لازم ہے. ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے یتیم کے مال کے بارے میں دریافت کیا کیا اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر یتیم کا مال ہو تو اس مال کی حفاظت کرنا لازم ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا ابو رافع کی آل نے، ابو رافع کے اولاد نے، ان کے خاندان والوں نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی تھی، حالانکہ وہ یتیم تھے، تو انہوں نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں اور ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں. یعنی وہ اس واقعے کی ممکن ہے کہ کوئی تاویل ہو، کوئی گنجائش ہو وہاں پر، یا پھر وہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کے مال میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، یا کوئی ایسی صورت لچک تھی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے. لیکن یتیم اگر مال کا مالک ہے تو اس کے مال میں سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا جو سمندر سے عنبر یا موتی وغیرہ نکالتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. سمندر سے اگر کچھ معدنیات وغیرہ حاصل کریں تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. میں نے امام زید سے سونے، چاندی، سیسے، لوہے، تانبے اور پتل کی کان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں 5ویں حصے کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی اس میں خمس دینا واجب ہوگا. اس مال کے 5 حصے کر کے 1 حصہ دینا لازم ہوگا. مثال کے طور پر سمجھیے اگر وہ 1 لاکھ کی مالیت کا ہو تو اس میں 20,000 روپے دینا لازم ہوگا. میں نے ان سے سفید و سیاہ مہروں سے تعلق رکھنے والی جواہرات کی کان کے بارے میں پوچھا، ہیرے جواہرات کی کانوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی ادائیگی لازم نہیں ہے، یعنی ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. میں